جائے گا۔ کسانوں کے لیے کسان کارڈ یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے، یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدھر بھی آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان اور پختونخوا میں بھی اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کے اوپر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے، ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا، اب ان کو کارڈ ملے گا، اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسڈی ہے، کھاد کے اوپر ہے، ٹیوب ویل کے اوپر ہے، کیڑے مارنے والی دوائیوں پہ ہے، اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسڈی دیں گے۔ یہ انشاءاللہ سال کے اینڈ تک پورا کسان کارڈ ساری جگہ چلا جائے گا۔ اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں، انشاءاللہ اگلے 10 سال تک ہماری 10 ڈیمز پوری ہو جائیں گی۔ 2025 میں مومن ڈیم سب سے پہلے بن جائے گی، اس کے بعد پھر داسو، اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں 50 سال میں کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ریزروائرز بڑھے تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے، کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ اور پھر تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکولم، ایک نصاب، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ میں اپنی ٹیم کو دونوں جو ہمارے پروونشل اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں۔ بڑا مشکل کام ہے ایک نصاب، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا، ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم، لوگوں کے لیے اردو میڈیم، 7 دینی مدرسے، 3 سسٹمز تھے۔ یہ بڑی مشکلوں سے ہم ایک نصاب لے کے آئے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے، اور دوسری طرف جو انگلش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ قوم نہ بن جائے، وہ ان کے اندر بھی پاکستانیت ڈالیں، اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا، 8، 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری، یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا۔ ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا، جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی۔ یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے۔ لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو۔ میں پھر سے کہتا ہوں، جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں، نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی، لیکن اس کے ایک نیگیٹو سائیڈ ہے۔ بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر۔ میں جب سے آیا ہوں، میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کے مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے۔ سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور پھر جو میں نے یہ جو مینار پاکستان میں دیکھا، یہ ہم سب کے لیے، ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں، لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے، انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا۔
इंसान में ईमान आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह का फैसला है, लेकिन हमारा काम है उनको तरबियत देना, अपने बच्चों को उनको एक किस्म के उनको हथियार देना तरबियत से, ताकि वो मुकाबला कर सकें कि ये बिल्कुल एक नई किस्म की उनके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त मैं जो अभी इब्रार ने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह की इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बिल्कुल हमारे दीन से भी बच्चों को दूर लेके जा रही है, हमारे कल्चर से, हमारी पाकिस्तानियत से। तो इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोशिश है अब कि सारे बच्चों को हम 8, 9 और 10 के अंदर जो भी बच्चा है जिस मर्जी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, सबको सीरत नबी के ऊपर पूरा सही सिखाया जाएगा। और फिर ये जो हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे इलाके पीछे रह गए हैं, बलूचिस्तान पीछे रह गया, हमारा कबायली इलाका जो पुराना कबायली इलाका था वो पीछे रह गया, वहां भी गुर्बत है, पढ़ाई वहां भी कम है। तो उन सारे इलाकों के लिए हमने स्पेशल पैकेजेस दिए। बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ गुर्बत के ऊपर स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। हमने 14 सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स, 9 बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स और गिलगित बल्तिस्तान, उनके लिए हमने 1300 अरब रुपया हमने एलोकेट किया है इनको उठाने के लिए। हाँ, अच्छा, बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है। अच्छा, अब मैं आखिरी चीज पे आ रहा हूं, और ये बड़ा जरूरी है आप सबके लिए कि देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली, सुने, चुप करके सुने प्लीज, पाकिस्तान की पहली जनरेशन हूं। मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं एक पहली जनरेशन हूं जो हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। और जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे अपने मां बाप की हमेशा ये बात याद रही कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। हमेशा मां बाप ने मुझे ये बताया। और मुझे बदकिस्मती से हमारा जो रास्ता मुल्क का, एक हमारा बहुत अजीम कायद आजम हमारे लीडर थे, मैं हमेशा कहता हूं कि गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद ज़हन था कायद आजम, लेकिन जो हमारा जो मुल्क का जो रास्ता था एक खुददार कौम बनने का, बदकिस्मती से ऐसी मुल्क में लीडरशिप आई जिन्होंने दूसरों के सामने हाथ भी फैला दिए, कभी यही नहीं